الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اس وقت ہمارے سروں کے اوپر ذی قعدہ کا مہینہ سایہ فگن ہے اور بہت جلد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے۔ حج کا موسم ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 بڑے بڑے امتحانات لیے، اور چاروں امتحانات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلیٰ کامیابی حاصل کی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انعام حاصل کیا۔ آج ہمارے زمانے کے اندر حال یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی چیز کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے انعام کے اندر مال چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، لیکن نہیں، قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات دیے، اللہ نے 4 پرچے ڈالے، چاروں پرچوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی، فرسٹ ڈویژن حاصل کی، لیکن انعام حاصل کیا۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو انعام چاہا اور اللہ سے جو انعام مانگا، وہ انعام بے مثال ہے۔ کامیابی بے مثال، انعام بے مثال۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا امتحان، چوتھا امتحان ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ وجہ کیا تھی دربار میں لانے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دربار میں اس لیے لائے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کفار اور مشرکین کے ربواڑے میں داخل ہوئے۔ ربواڑے میں داخل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کا اور ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا۔ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، اور جناب والا کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کلہاڑا لے کر کے گئے، اور کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے کندھے کے اوپر رکھ کر کے آ گئے۔ قوم میلے پر گئی ہوئی تھی، قوم میلے سے واپس آئی، بادشاہ نے پوچھا ہمارے بتوں کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا اللہ نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا۔ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے ابراہیم، اس نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا ابراہیم کو بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دربار شاہی میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تم نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عقل مند اور سمجھدار اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہارے خداؤں کو کیا ہو گیا؟ نہ یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا، نہ یہ کہا میں نے کیا ہے، بلکہ یوں فرمایا تمہارے خداؤں کو ہوا کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہمارے خداؤں کا کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اور جناب والا کسی کا ناک کاٹ دیا، اور کلہاڑا بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آلائے قتل جس کے پاس ہوتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے، یعنی قتل کرنے والی چیز جس کے پاس ہو وہی قاتل ہوتا ہے، وہی قتل کرنے والا ہوتا ہے۔
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ باتیں کر کے ان کے دماغ کی کھڑکی کو ہلانا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا ابراہیم کیا تم جانتے نہیں ہمارے یہ خدا بول نہیں سکتے؟ کیا تم جانتے نہیں ہمارے یہ خدا کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا تم جانتے نہیں ہمارے یہ خدا چل نہیں سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے خداؤں کا کیا فائدہ جو اپنی حفاظت نہ کر سکتے ہو، ایسے خداؤں کا کیا فائدہ جو چل نہ سکتے ہو، ایسے خداؤں کا کیا فائدہ جو تمہاری مشکل میں کام نہ آ سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم چونکہ یہ گفتگو کر کے ان کی دماغ کی کھڑکیوں کو ہلانا چاہتے تھے، بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ لاجواب ہو کر کے بادشاہ نے 40 میل لمبی آگ جلوائی، اور لمبی آگ جلوا کر کے آسمان سے بات کرنے والی آگ، آسمان سے گفتگو کرنے والی آگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کی تیاری ہے۔ عقل کہتی ہے ابراہیم جل جائے گا، عقل کہتی ہے ابراہیم راکھ ہو جائے گا، لیکن عشق کہتا ہے ابراہیم جس کے نام پر آگ میں جا رہا ہے آگ کو جلانے کا حکم بھی وہی دے سکتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آگ کا کام ہے لکڑی کو جلانا، آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلانا، آگ کا کام ہے انسان کی ہڈیوں کو بھی جلا دینا، لیکن آگ کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا، اے آگ آج تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امتحان ہم نے ابراہیم کا لیا ہے، ابراہیم اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو چکا ہے، اور اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلیٰ نمبروں میں کامیابی دے چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، آگ کو حکم دیا گیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی نہیں، برف سے میرے ابراہیم کو تکلیف ہوگی، تو پھر کیسی ٹھنڈی؟ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ایئر کنڈیشن بن جا تاکہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ گرم ہوگی تو ابراہیم کو تکلیف ہوگی، برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے گی تو ابراہیم کو برف سے بھی تکلیف ہوگی، نہیں، ایئر کنڈیشن بن جا تاکہ میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم آگ میں کود پڑے، آگ کو جلانے کا حکم نہیں ہے، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایئر کنڈیشن بن چکی ہے، ایسی روم بن چکی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا۔ باقی 4 امتحانات ہوئے، 3 امتحانات بھی بالتفصیل انشاءاللہ آتے رہیں گے۔